اسلام کا معیار کیا ہے ساحل صاحب؟ اسلام کا معیار ہے کہ صرف نبی علیہ السلام کی سیرہ کو ایز از پوری دنیا پہ نافذ کیا جائے. یہ اسلام کا معیار. اس کا معیار میرا محمد ہے. ٹھیک ہے, معیار کا مطلب میرا نبی ہے صلی اللہ اور کچھ بھی نہیں. اس لیے وہ معیار بار بار توڑ رہے ہیں نا, تو اس لیے میں ان کی وہ سرزنش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ داڑھی کلا رکھ کے محمد کی سنت کے خلاف تو نہ جاؤ نا بھیا. یہ تو نہ کرو نا, میڈیا آپ کو نا اس طرح کی حرکتیں کرنا زیب دیتا ہے, آپ کو نہیں دیتا. سنیں اب بات ان سے ہو رہی ہے. معیار کیا ہے؟ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے سیاست کی. میرے نبی نے پوری دنیا کو اپنی اتباع پہ لگایا. صحابہ کرام نے اسی اتباع دنیا کو اپنی اتباع سے ہٹنے نہیں دیا, یہاں تک کہ پھر حسین اور یزید کا واقعہ ہو گیا. اور اس کے بعد ہمیں اب تک یہ بتایا جاتا ہے کہ جو مرضی طاقت اس وقت جیسی مرضی تمہارے سر پہ آ جائے, چاہے وزانی شرابی ظالم جو مرضی ہو, اس کے خلاف نہیں جانا, کیونکہ اس کی اتباع کرنا جو ہے نا وہ جو تمہیں پناہ دے رہا ہے, اجازتیں دے رہا ہے, وہی اسلام ہے تمہارا. یہ ان بات کو ان کو بھائی صاحب کو ان کے لیول پہ پتہ نہیں ہوتی, یا بڑے علماء کے لیول کے اوپر جو کتابیں لکھتے ہیں نا اور وہ سند دیتے ہیں, وہ ان کی سند کی کافی سارے لوور ٹیئرز کے اندر مسجد آتی ہے. اس مسجد میں لوگ کچھ سیلف لرننگ کر رہا ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ اوپر اصل میں 2 نمبری کس جگہ پہ کس نس پہ ہوئی ہوئی ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا جس دن کسی بڑے علماء کو بلائیے گا, میں ان کو بتاؤں کہ لکھنے والے لوگ کیوں 2 نمبری کرتے ہیں. یہ تو پڑھنے والے لوگ ہیں, انہوں نے تو کرنی ہی کرنی ہے, کیونکہ ان کو تو پتہ ہے یہ اپنی سند کو آپ اپنے کبھی بھی سند کے خلاف نہیں جا سکتے. یہ اصل میں ہمیں نہیں سنا رہے ہیں, یہ اپنے سند لکھنے والوں کو, اپنے اسکالرس کو سنا رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا اچھا ہماری سند کا پورے کے پورے پائیدان پہ کھڑا ہوا ہوں, اور میں نے حق ادا کیا ہے کہ میں جو بھی فرقہ ہے میرا, جو بھی فرقہ ہے اس کے اوپر میں نے اپنے عقیدے کو بھی ظاہر کیا, میں نے اپنے امتزاج کو بھی, اپنے منہج کو بھی ظاہر کر کے بتایا تاکہ میری سند کا حق ادا ہو گیا. اصل میں سند آتی ہے پیچھے سے. یہ یزید نے یہ پراپر سازش کے تھرو اسلام مسلمانوں کو پوری طریقے سے خسیس کرنے کے لیے کہا تھا کہ تباہ تمہارا کام ہے. کس کی تباہ؟ اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو جو مرضی میں کر لوں مجھے اجازت ہے. میرے حسین کو میں نے کہا تھا نہیں, یہ کام نہیں کرنے دوں گا بھائی. تو کلمہ پڑھتا ہو یا تو حاجی ہو, اگر تو غلط آدمی ہے تو تیرے خلاف تو میں جاؤں گا اور منظم کاوش کر کے جاؤں گا. اور وہی کاوش کر رہے تھے وہ. اس کو اسلام میں اب پوری طریقے سے ڈسون کر دیا گیا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مسجدیں اور مدرسے کبھی بھی کسی بھی حکمران کے خلاف کبھی بھی موومنٹ نہیں کر سکتے. اکیلے میں کوئی بات چیت کر لیتے ہیں, مگر دے نیور تھنک اباؤٹ کہ مسلمان پارلیمنٹ ہاؤس میں آئیں, سیاست میں آئیں, پوری طریقے سے ڈیموکریسی کے تھرو نہیں, پبلک مینڈیٹ کے تھرو پوری طریقے سے ایک فلسفہ, ایک دھاوا بول دے اپنا. مگر ہمارا فلسفہ جب پہلے سے ہی لاک کر دیا گیا اس ڈبے میں, اور اس کے اوپر چاہے وہ ریڈ لیبل لگائیں یا بلو لیبل لگائیں یا بلیک لیبل یا گرین لیبل, ڈزنٹ میٹر, اس ڈبے کے اندر جتنے ہی بندے ہیں اس کی تباہ میں رہیں گے. یہ ایک معاملہ بڑے لیول کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے, ان کے ساتھ لڑائی کرنا اصل میں سیاست ہے. مطلب آپ کے خیال میں یہ قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتباع کرتے ہیں تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ سلطان کی احانت اللہ کی احانت ہے, یہ اس سے جڑی بات آپ کو نکلتی ہے؟ وہاں سے استعمال کی گئی چیزیں ہیں, وہاں سے استعمال کی گئی چیزیں ہیں, جس کے لیے نہ حسین ایکسپلین ہو سکتے ہیں نہ امام مہدی. امام مہدی کیا الیکشن لے کے خلیفہ بنیں گے, ووٹ لے کے؟ سوچیں کیا حدیثیں, کیسے بنیں گے؟ کیا پہلے سے خلیفہ ہوں گے اور لوگ کہیں گے یہ تو وہ والا خلیفہ لگتا ہے؟ نہیں, وہ کسی خلیفہ کے اندر ہی یہ سارا کا سارا معاملہ کریں گے نا. مگر اس وقت کی ڈیفینیشن میں اس کو خروج کہہ دیا گیا. نہ امام مہدی ایکسپلین ہوتے ہیں, نہ حسین ایکسپلین ہوتے ہیں, نہ ابو حنیفہ ایکسپلین ہوتے ہیں. اپنے آپ کو پاکستان کے سارے مولوی حنفی کہتے ہیں, اور حنیفہ کو جب چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا نا کہ آپ ہمارے قاضی القضاء ہیں, تو انہوں نے کہا تھا باہر میں جا, مجھے پتا ہے تو شہید کرے گا, تو مجھے آج مجھے پتا ہے کہ تم مجھے آج شہید کرے گا. اور اس رات کو شہید کر دیا امام اعظم کو انہوں نے, مگر انہوں نے نہیں مانا. اور انہی کے ایک اسٹوڈنٹ نے, قاضی ابو یوسف نے سند سنبھالی. اور اب میں اس لیے کہتا ہوں پاکستان میں کوئی حنفی نہیں ہے, سب یوسفی ہیں. انہوں نے خود اپنی مرضی سے جانتے بوجھتے اپنے سیلف ویسٹڈ انٹرسٹ کو بچایا کہ ہماری جان تو نہیں خطرے میں جا رہی نا, جہاں جان بچتی ہے تو ہمارے اجازت کو بھی اجازت ہے, ہم بھی اجازتیں لے لیتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یا تو حسین نہیں ہو جائے. صاحب ان کے ایک مسجد کا, بالکل ایک مسجد کے والے یا ایک مدرس کی کیا انٹرسٹ ہوگا؟ جان بچانے کا. کیا سر, جان بچانا بیٹا یاد رکھنا یہ ہے اصلی. اللہ نے کہا تھا نا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا کہ جان بچانے کے اوپر اسلام ہر چیزوں کے اوپر میری تو جان خطر میں آ رہی ہے. آپ کے سمجھنے تھے جابر بن عبداللہ کی حدیث پڑھیں آپ. جابر بن عبداللہ اس وقت واپس آ رہے ہیں مدینہ جس وقت حسین مکہ سے نکل رہے ہیں, اور یہ واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہوا ہے کہ حضرت ام سلمہ کو انہوں نے کہا, ایک ہی قبیلے کے دونوں, ٹھیک ہے, کہ حسین جا رہا ہے اور یہ باقی کے سب لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں خالی. آپ وہ بخاری کی حدیث پڑھیں, ام سلمہ کا جابر بن عبداللہ کے ساتھ ڈائلاگ کیا ہے کہ کس جگہ کے اوپر انسان نفسیاتی طور پہ کمپرومائز کرے گا اگر اس طرح کی کوئی بھی الاؤنس اس کو لینی آتی ہو تو, اس لیول کو سینس ہو تو. اینڈ دونوں, جابر بن عبداللہ از ون آف دا ٹاپ صحابیز, ام سلمہ ہماری ماں ام المومنین, ماں بیٹا رو رہے ہیں, ایک ہی قبیلے کے ہیں دونوں. اینڈ دے آر لیٹنگ حسین علیہ السلام گو کہ بھائی یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس میں حسین علیہ السلام نے کہہ دیا میں خطا پہ نہیں ہوں مگر خطرے میں ہوں, تم خطرے پہ نہ ہو, میں ایسا کرتا ہوں تم لوگوں کو خود اجازت دے دیتا ہوں کہ تم ابھی تیار نہیں ہو اس لیول کے لیے, مجھے اکیلا جانا پڑے گا. اور یہی ہوگا امام مہدی کے ساتھ بھی. میں بتا رہا ہوں ابو حنیفہ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. سچ بتاؤں پڑھیں گے آپ تو شافعی کے اوپر بھی گردن پہ تلوار ہی ملے گی آپ کو خلیفہ کی, لڑائی تو کرنی پڑتی ہے, جان تو جائے گی. اب وہاں پہ اب حضرت ایوب خان رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین پاکستان میں ڈکلیئر ہوئے تھے. کس نے کیا تھا؟ مولویوں نے کیا تھا کہ یہ اس کو امیر المومنین بولیں گے تو نیچے کو حسین پیدا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ پھر خروج آ جائے گا اس کے اوپر, اس کے خلاف جانا.
اب ایوب خان جس کی گرل فرینڈ امریکہ کے صدر کی پریزیڈنٹ تھی یہاں پہ آتی ہوتی تھی, پاکستان میں شراب عام وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے, سارا کچھ دنوں میں. مگر خیر ہے سر, اسلام میں اس طرح کی حکمرانی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے کب کہا جا کے تلواریں اٹھائیں, لڑکوں اور لڑکیوں کو پولیٹیکل ایکیومن دے کے ٹیک اوور کروائیں بائی پبلک نمبرز. یہ لوگ بھی پبلک نمبرز کے ہی بھوکے ہیں, عمران خان, نواز شریف بھی. آپ لوگ اس پاور کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہمیں ڈیموکریسی کے علاوہ بھی یہ نمبرز پروڈیوس کرنے آنے چاہیے جو کہ ہیں یورپ کو آتے ہیں. $100 بلین اسرائیل کا اپروو پاکستان میں کر سکتے ہیں, کیوں نہیں؟ پاکستان میں نمبر ہی تو ہیں. راستے میں کون آیا میرے اور پبلک کے؟ مدرسہ. جب بھی میں کہتا ہوں نا کہ بھائی فلسطین میں بچہ مر گیا ہمارا, ایک بچی چھوٹی 8 مہینے کی بچی ذبح ہو رہی ہے, مسجد کے مولوی صاحب کیوں چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ حکومت کا کام ہے سر, ہم سے تو سوال نہیں ہوگا. نعوذ باللہ, یہ اسلام سیکھا ہم نے. آپ کے سامنے ایک بچی ذبح ہو رہی ہو, اصلی میں کسی اور کی ماں آپ کو دعائی دے رہی اور آپ کہیں میرے نواز شریف نے منع کیا ہے تجھے, میں کچھ نہیں کہوں گا, اور یہ اسلام ہے؟ آپ لوگوں کو یہ اسلام پہنچا کہ ہاں جی یہی پہنچا ہے, اس لیے مدرسہ ڈاؤن ہوا ہے, اس لیے کوئی عزت نہیں کرتا. 7 اکتوبر کے بعد تو کسی عالم کو میرے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ سوال میں کرتا ہوں کہ فلسطین کی بچی کے پیچھے آپ لوگوں نے پوری کی پوری حکومت کو گردن سے پکڑ کے فلسطین کیوں نہیں بھیجا؟ آپ کے پاس تو مسجدیں تھیں, لاکھوں میں مسجد تھی, مگر آپ کے پاس پتہ کیا تھا؟ آپ کے پاس وہ فتویٰ تھا کہ نہیں, ان لوگوں کے خلاف میں نے بات نہیں کرنی. ایسے فلسفے پہ بھی لعنت ہو, ایسی سوچ پہ بھی لعنت ہو کہ جو ایک فلسطین کے 30,000 بچوں, اور کیا اس سے بھی سخت, اس گولی سے سخت ہوئے الفاظ ہیں جو بچی کے 8 مہینے کی بچی کے گلی میں اسرائیل کی گولی لگتی ہے, اس سے بھی سخت الفاظ ہیں. محمد بن سلمان کی بیعت کرنا سخت ہے یا پھر اس بچی کو مرنا سخت ہے؟ آپ مجھے بتائیں کون سی چیز زیادہ سخت ہے؟ بہت آسان کر کے میں بتا رہا ہوں آپ کو. سوال ہم سب کے دلوں میں ہے. اکتوبر کے بعد مجھ جیسے مسلمان کو نہیں چین آنا. میرے سامنے تو جب کوئی مولوی صاحب آتے ہیں تو میں ان کو یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی عین موقع پہ چھپ کے بھاگ جاتے ہو, اور وہ بھی فتووں کی آڑ میں, اور سر پہ قرآن رکھا ہوتا ہے. کہ اسلام نے یہ سکھایا کہ فلسطینیوں کو مرنے دینا ہے. یہ کون سا اسلام ہے جو